السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ جیو سابق وزیر خارجہ رومانیہ نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا عربی ترجمہ حلب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد التلونجی نے کیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ کتاب بیروت سے شائع ہوئی۔ اس میں وزیر موصوف نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، اس واقعے پر علم طبیعت کی روح سے دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض رفتار کی سرعت کے متعلق ہے، دوسرا یہ کہ کیا جسم خاکی کے لیے ممکن ہے فضا میں روشنی کی رفتار سے بھی تیز تر پرواز کر سکے۔ معراج کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے افق اعلیٰ تک تشریف لے گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ حالانکہ آئنسٹائن مشہور عالم سائنسدان اور ریاضی دان، ان کے نزدیک کائنات کے دائرہ قطر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر روشنی سفر کرے تو اس کو یہ مسافت طے کرنے کے لیے 3000 ملین نوری سالوں کا عرصہ درکار ہے، جبکہ روشنی کی اپنی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ وزیر موصوف لکھتا ہے، اگرچہ علم طبیعت کے نزدیک یہ امر ممکن نہیں کہ اتنی مسافت رات کے ایک قلیل حصے میں طے ہوئی ہو، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ہمیں اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم عیسائی بھی بہت سی ایسی چیزوں کو اپنے مذہبی عقائد میں شمار کرتے ہیں، ان کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگرچہ انہوں نے عقائد کا ذکر نہیں کیا جن پر عیسائی کا ایمان لانا ضروری ہے، حالانکہ وہ علم طبعی کی روح سے ناممکن ہے، لیکن میں انجیل کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ مختلف انجیلوں کی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ انجیل مرقس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ اسی مضمون کی ایک آیت انجیل لوقا میں بھی ہے اور وہ اس طرح ہے، پھر وہ انہیں بیت عینا کے سامنے تک لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پرواز فرما سکتے ہیں، جہاں وہ خدا کے داہنی جانب بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہستی جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی حضرت مسیح علیہ السلام کو عمر بھر بے چین کیے رہی، وہ کیوں نہ یہ سفر قلیل مدت میں طے نہیں کر سکتی؟ دائرہ کائنات کے قطر کے دونوں کناروں میں بات کا جو اندازہ آئنسٹائن نے لگایا ہے یا روشنی کی سرعت رفتار کا جو تخمینہ اس نے بیان کیا ہے، ہمیں اس کی تردید کی ضرورت نہیں، لیکن ہم آئنسٹائن سے یہ پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی علمی دلیل ہے جس پر اعتماد کر کے وہ یقین سے یہ کہہ سکتا ہے کہ روشنی سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو جو روشنی سے بھی کئی گنا زیادہ تیز ہو، یا روشنی کی طبعی رفتار تو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی اور قوت سے اس کی تیز رفتاری میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہو؟ جب یہ سب امکانات موجود ہیں اور کسی سائنسدان نے ان کا انکار نہیں کیا، تو پھر جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اس عبد کامل نے خود سیر کرانے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کہا تو یہ کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عجز و ناتوانی سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی۔
تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.